بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر ساجد ہے. میں ایک میڈیکل اینڈ کینسر اسپیشلسٹ ہوں اور میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر کویت ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور میں کام کرتا ہوں. اس ٹائم میں ابھی کلینک میں ہوں. ابھی کچھ دیر پہلے کچھ پیشنٹس گئے ہیں تو ابھی کچھ مریض نہیں تھے، تو میں نے کہا آپ سے مخاطب ہو جاؤں، آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتا دوں. آج کل ابھی جو گرمی آنے والی ہے تو لوگوں کا جو رجحان ہوتا ہے وہ عام طور پہ یہ سیون اپ، پیپسی اور کولڈ ڈرنکس کی طرف چلا جاتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کولڈ ڈرنکس بیسیکلی ہوتے کیا ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہے، بنتے کیسے ہیں اور اس کے صحت پہ اثرات کیا ہیں. کیونکہ ہم بہت زیادہ میسو اماؤنٹ میں کولڈ ڈرنکس یوز کر رہے ہوتے ہیں. تقریباً ہر ایسے کوئی بندہ نہیں ہوگا جس نے کبھی کولڈ ڈرنک یوز نہ کیا ہو. پیپسی، سیون اپ ہو گیا، اسپرائٹ ہو گیا. اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں. تو بیسیکلی سوال یہ کہ کولڈ ڈرنکس ہوتے کیا ہے یا سافٹ ڈرنکس ہوتے کیا ہے. یہ اصل میں جو لفظ شروع کیا گیا تھا 1700 میں. اور سافٹ ڈرنکس بیسیکلی یا کولڈ ڈرنکس وہ ہوتے ہیں جس میں کاربونیٹڈ واٹر، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتا ہے اس کو پانی کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے انڈر پریشر. تو اس کے ساتھ جو ہے نا یہ جو پانی ہے اسے پھر کاربونیٹڈ واٹر کہا جاتا ہے. اور اس پانی کے کاربن ڈائی آکسائڈ پلس واٹر کو جو مکس کر لے کاربونیٹڈ واٹر بن جائے. اس کے ساتھ پھر اور چیزیں استعمال ہو جاتی ہیں ایز اے سویٹنر، جس میں شوگر ہو سکتا ہے، فرکٹوز ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ کلر فروٹ کے جوسز ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیفین بھی یوز ہوتا ہے. اور کلرنگ پریزرویٹوز، اس کلر کو جو ہے نا جو اس کا پیپسی کا جو بلیک سا کلر ہوتا ہے یا اسپرائٹ وغیرہ کا یلو سا گرین سا کلر ہوتا ہے، تو یہ اس کلرنگ پریزرویٹو بھی اس میں ایڈ ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے جو بندہ پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ جو سافٹ ڈرنکس استعمال ہوتا ہے تو یہ سافٹ کیوں ہوتا ہے، مطلب اس کا مطلب ایک لفظ نام کیوں نہیں ہے. تو اس لیے نہیں کہ اس کے اگینسٹ ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ہارڈ ڈرنکس. تو ہارڈ ڈرنکس وہ ڈرنکس ہوتے ہیں جس میں الکوہل ساتھ یوز ہوا ہوتا ہے، اس کو پھر ہارڈ ڈرنکس کہا جاتا ہے. یہ پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو شیمپین ہے، وسکی ہے، یہ ہارڈ ڈرنکس ہے. پھر اس کا بنتا کیسا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو پانی کے ساتھ انڈر پریشر جب انڈر پریشر کر لیتے ہیں تو وہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ پانی میں ڈیزالو ہو جاتا ہے اور وہ کاربونیٹڈ واٹر بن جاتا ہے اور اس کے ببلز بن جاتے ہیں، جس کو فز یا ایفرونس کہا جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو فز ڈرنکس بھی کہا جاتا ہے. اچھا، جو پیپسی، یہ ان کولڈ ڈرنکس کے جو نام ہے ڈفرینٹ ورلڈ میں ڈفرینٹ جگہوں پہ اس کے ڈفرینٹ نام ہے. کچھ لوگ اسے سوڈا کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے کولڈ ڈرنک کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے سافٹ ڈرنک کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے فسکا کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے پاپ ڈرنکس کہا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کی جو ابتدا کہاں ہوئی تھی، تو 1800 میں، 1800 میں ایک آدمی تھا جوزف پریسلی، اور اس نے 1767 میں ایک تجربہ کیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو پانی کے ساتھ انڈر پریشر مکس کیا تو جس سے کاربونیٹڈ واٹر بن گیا. اس نے اس کو ٹیسٹ کیا کہ اس کا بڑا سویٹ ٹیسٹ ہے. پھر وہ اس نے اپنے دوستوں کو بھی پریزنٹ کیا اور اسی کی وجہ سے جو ہے نا یہ ان کو بھی بڑا زبردست لگا. پھر اس نے اس کے بارے میں ایک آرٹیکل پبلش کر دیا اور اس کی آرٹیکل کے بیسس پہ پھر ایک آدمی تھا جے جے سویپ. اس نے ایک فرسٹ ٹائم جو ہے نا آفیشیل ایک کولڈ ڈرنک جو ہے نا لانچ کیا جسے سویپ کہا جاتا ہے 1783 میں. اور پھر 19 سینچری کے اوائل میں اسٹارٹ میں اس کے ڈفرینٹ برانڈز بن گئے، جس میں وائٹ لیمنیٹ 1845 میں اسٹارٹ ہوا. ڈاکٹر پیپر ایک ڈرنک ہے جو ابھی تک یوز ہو رہا تھا، وہ 1885 میں. اور جو کامن ہمارے سامنے ہے کوکا کولا، وہ 1886 میں اسٹارٹ ہوا تھا. آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا، تقریباً کوئی 150 سال ہو گئے کہ کوکا کولا جو ہے نا انڈسٹری میں ان ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ انکریز ہی ہو رہا ہے. پھر سافٹ ڈرنک کے ٹائپس ڈفرینٹ ٹائپس سے. کون سے ٹائپ سے؟ ایک تو لیمن لائم ہے، اورنج ہے، اورنج سوڈا ہے، کولا ہے، گریپ سوڈا ہے،
اور اس میں برانڈس تو ہم تقریباً ہر کسی نے دیکھے ہوتے کہ ماؤنٹین ڈیو ہو گیا، پیپسی ہو گیا، اسپرائٹ ہو گیا، سیون اپ ہو گیا، اس طرح کے بے شمار برانڈز ہیں، ٹاپ پہ یہی ہے۔ اچھا، اس میں جو ہسٹری اس کی بڑی زبردست ہے کہ مطلب سائنٹسٹ نے یہ تو بنا دیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جب انڈر پریشر وارنی کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے تو کاربونیٹڈ واٹر بن جاتا ہے اور وہ سویٹ ٹیسٹ کرتا ہے، یہ تو سمجھ آ گئی۔ لیکن ان کو یہ ان کے ذہن میں یہ مسئلہ آ گیا کہ اس کاربونیٹڈ واٹر کو یا کاربن ڈائی آکسائڈ کو پانی میں جو مکس ہوا ہے انڈر پریشر، اس کو اس طرح مینٹین کیسے کرنا ہے، کیونکہ جیسے ہی پریشر اس سے ہٹ جاتا تھا تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ببلز کی شکل میں اس سے نکل جاتا تھا باٹل سے۔ تو یہ سائنٹسٹ کو ایک بڑا پرابلم آیا۔ اس میں جو پہلا کام کیا وہ کیا ہیرم کارڈ نے 1870 میں، اس نے ایک ماربل اور ساتھ ایک ربر کاک لیا، اس کو بوٹل میں لگا لیا، تو جب گیس کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی شکل میں نکلتا تو وہ اس ربر کو ماربل کے اگینسٹ پریشر اس کی طرف پش کر لیتا، تو اس سے کیا ہوتا کہ وہ ایک قسم کا سیل بن جاتا اور وہ گیس جو ہے نا اسی بوٹل میں رہتی تھی۔ لیکن پھر بھی یہ بڑا مشکل طریقہ تھا۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی آیا، ولیم، اچھا پھر یہ جو ولیم پینٹر تھا، اس نے یہ جو ابھی آج کل کا جو یہ کاک ہے، بوٹل کا جو کور ہے نا، کراؤن ایک تاج کو کہتے ہیں، یہ اس نے فرسٹ ٹائم بنا دیا تھا 1892 میں، اور اس کے بعد سے ابھی تک جو بوٹل کی کورے کے جو سٹیل والا سیل ہوتا ہے نا، یہ اس ٹائم سے ابھی تک چل رہا ہے۔ اچھا، جب میں اس کی یہ ولاگ بنا رہا تھا تو میں نے اس میں یہ چیک کیا کہ یہ اس کا استعمال کتنے پوری دنیا میں، تو بڑے عجیب جو ہے نا ڈیٹا اس کا مل گیا ہے، بڑے عجیب ڈیٹا اس کا مل گیا ہے۔ 2014 کی ایک سٹڈی ہے جس میں یہ پتہ چلا ہے کہ امریکہ میں پر کیپٹا پر ہیڈ جو کولڈ ڈرنکس استعمال ہوتے ہیں وہ 153 لیٹر استعمال ہوتا ہے، 153 لیٹر، اور انگلینڈ میں تقریباً 80 لیٹر استعمال ہوتے ہیں۔ 2014 کا ڈیٹا یہ بہت زیادہ ہے۔ پھر جو ہے نا اس کے بعد جب یہ اس کے جو اثرات ہے، جو سائیڈ ایفیکٹس ہے، اس کا پتہ لگ گیا تو اوک کے ساتھ ساتھ ویسٹ میں یہ جو کولڈ ڈرنکس کا استعمال ہے یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ کم ہو گیا ہے، کافی حد تک کوئی 20-30% تقریباً کم ہو گئے۔ لیکن جو باقی کنٹریز ہے جس طرح ویتنام ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، اس میں ابھی بھی جو کولڈ ڈرنکس کی جو انڈسٹری ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس پہ جو ہے نا جو ہے گورنمنٹ کی ریگولیشنز ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، جو اس میں جو پروڈیوسرز ہیں اس میں جو پروڈیوسرز ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ٹاپ پہ ہے وہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ کوکا کولا ہے اور ایک پیپسی کو ہے، اور دو اور برانڈز ہے جو کامنلی ہے وہ ڈاکٹر پیپر ہے اور جون سوڈا ہے۔ اچھا، اس پہ جو آتے ہیں ہیلتھ کنسرنس پہ، کہ ہم سنتے تو ہے کہ کولڈ ڈرنکس کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ تو سائیڈ ایفیکٹس میں اس کے بڑے ہی خطرناک سائیڈ ایفیکٹس ہے۔ اس میں یہ اوبیسٹی کرتا ہے، وزن بڑھاتا ہے، دل کے مسئلے کرتا ہے، ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے، گردوں کا مسئلہ کرتا ہے، دل کی شریانوں پہ افیکٹ کرتا ہے، دانتوں پہ افیکٹ کرتا ہے۔ تو اوبیسٹی کس طرح کرتا ہے، مطلب وزن کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ کولڈ ڈرنکس جو ہے اس میں سویٹس ہوتے ہیں، اور جو سویٹنرز ہے وہ شوگر کو زیادہ کرتا ہے، بدن کے کاربوہائیڈریٹس کو زیادہ کرتا ہے، فیٹس کو زیادہ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اوبیسٹی انکریز ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ویسٹ میں ود ٹائم ہیلتھ ریگولیشنز آنے کے بعد اس کا استعمال کم کر دیا گیا ہے، اور شوگر یہ کاز کرتا ہے۔ ڈینٹل کیریز دانتوں کو خراب کرتا ہے، تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ جو دانت ہے اس میں کیریز بنی ہوئی، کیویٹیز بنی ہوئی، دانت بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو کولڈ ڈرنکس ہے اس میں سویٹس ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، تو جو منہ کے اندر بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں، ایروبک اینوروبک ڈفرینٹ قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ اس سویٹس کو یوز کرتے ہیں خوراک کے لیے۔ تو جب وہ اس سویٹ کو ایز اے خوراک یوز کرتے ہیں، فوڈ کے یوز کرتے ہیں، تو اس سے وہ ایسڈ بناتے ہیں، فرمنٹیشن کرتے ہیں، اس سے ایسڈ بنتا ہے، اور ایسڈ جو تیزابیت ہے وہ دانتوں کو، اس تیزاب جو ہے نا دانتوں کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیریز ہوتی ہیں۔ تو سب سے بیسٹ تو حل یہی ہے کہ بندہ کولڈ ڈرنکس استعمال نہ کرے، لیکن اگر جس نے استعمال کرنی ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ
اسٹرا کے ساتھ یوز کیا کریں. تو اگر اسٹرا کے ساتھ یوز ہوتا ہے تو جو کولڈ ڈرنک ہے وہ دانتوں کے ساتھ ٹچ نہیں آتا، وہ سیدھا زبان کے پچھلے سے جگہ پہ جو ہے نا لینڈ کرتا ہے جب بندہ ڈرنک کرتا ہے، تو کیوں دانت اس سے بچ جاتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ بون ڈینسٹی کو کم کرتا ہے. جو ہڈیاں ہے اس کی جو تھکنیس ہے، بون کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے، کیلشیم فاسفیٹ اور ڈفرینٹ کولیجنز وغیرہ ہوتے ہیں جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، تو اس کو کم کرتے ہیں، ڈیمینرلائزیشن سے کہتے ہیں. اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیل کی ایک پکچر ہے پاؤں کی. تو اگر اس کا یہ پچھلے والا جو بون آپ دیکھ لیں، کیلکینیم اسے کہا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ بلیک نظر آ رہا ہے وائٹ کی جگہ. یہ جو بلیکنس یا اس میں جو جالے جالے نظر آ رہے ہیں، یہ ڈی منرلائزیشن کی نشانی ہے، جس کی وجہ سے بون لاس ہو سکتا ہے، اور اس بون لاس کی وجہ سے پیشنٹ کے فریکچر وغیرہ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو کولڈ ڈرنکس ہے ایسیڈک ہوتے ہیں، تو ایسیڈک ہونے کی وجہ سے یہ جو چھوٹا پیشابی یورین ہے اس کو بھی ایسیڈک کر لیتا ہے. تو ایسیڈک میں یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ڈیزالو نہیں ہوتی، جو سالوینٹس ہوتے ہیں کیلشیم فاسفیٹ یا جو باقی گردے صفائی کرتے ہیں وہ اس میں ڈیزالو حل نہیں ہوتے، تو وہ گردوں میں تیرتا رہتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ، اور یہ کڈنی کے سٹونز بناتا ہے. اس کے لیے بہتر تو اب اتنے جو اس کے سائڈ ایفیکٹ ہے اسے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اتنی اچھی چیز نہیں ہے، میکسیمم اوائڈ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کے اس میں کچھ ڈیوٹی بنتی ہے کہ اس پہ ہیلتھ ریگولیشنز اپلائی کر لے، بچوں کو کولڈ ڈرنکس اویلیبل نہ ہوں کہ ان کی یہ جو اوبیسٹی نہ ہو جائے، وہ شوگر نہ ہو جائے، دل کے پرابلمز نہ ہو جائے، ڈینٹل پرابلمز ان کے نہ ہو. بڑوں کے لیے وہی دل کے جو پرابلمز بہت زیادہ کامن ہے تو وہ نہ ہو، لیکن اس کے لیے گورنمنٹ یہ ریگولیشنز اپلائی کر لے اور ایزیلی ایکسیسیبل نہ ہو. یہ کچھ آپ کو بتانا تھا کولڈ ڈرنکس کے بارے میں، کہ کس طرح کے کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں، اس کی ہسٹری کیا ہے، کیسے مینوفیکچر ہوتے ہیں، اور اس کے جو ہیزرڈز ہیں. اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.